السلام علیکم ناظرین، خبر کی اصل خبر کے ساتھ سمیر قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ڈی آئی جی سکھر پیر محمد شاہ اور ایس ایس پی گھوٹکی حفیظ بگٹی کا معاملہ اختتام پذیر ہو گیا۔ تنازع حل نہیں ہوا، معاملہ اختتام پذیر ہو گیا اور ان دونوں افسران کو ان کے اپنے عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ معاملہ شروع ہوا تھا شکور لاکھوں کی گرفتاری کے بعد، جو اتنا بااثر ایس ایچ او ہے کہ اپنی ڈاکو فورس بنائی ہوئی تھی، اور شہریار شر اس کے امن قافلے کے اوپر حملہ ہوا تھا، اس میں اس کی اور اس کی ڈاکو فورس کی جو ہے وہ روابط کے ثبوت بھی ملے۔ حفیظ بگٹی نے اسے گرفتار کیا، اس کے مزید ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے تھے، لیکن یہ کام ہو گیا تھا۔ اس کے بعد یہ تنازع ایسے بڑھا کہ پیر محمد شاہ نے، میں نے آپ کو یہ گزشتہ پروگرام میں بھی بتایا تھا، لیکن جو ناظرین آج مجھے دیکھیں گے ان کے لیے یہ بتا رہا ہوں میں کہ پیر محمد شاہ نے حفیظ بگٹی کے لیے آئی جی سندھ کو ایک خط لکھا تھا کہ ان کے ڈاکوؤں سے مراسم میں وابستگی ہے اور ان کے جائز مطالبات مانے ناجائز نہ مانے، اور پولیس کی ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے کیونکہ وہ ڈاکو جن کے ساتھ ان کے مراسم ہیں وہ پولیس اہلکاروں کی شہادت میں ملوث ہیں، اور آئی جی سندھ ان سے وضاحت طلب کریں۔ اس کے بعد جو میدان میں آ گئے حفیظ بگٹی بھی، انہوں نے ایک میڈیا کو بیان دیا کہ میرا میڈیا ٹرائل کیا گیا ہے، اور شکور لاکھوں جو تھا اس کے موبائل کو چیک کیا جائے تو کالو نام کے ایک ڈاکو کا بھی نمبر ہے جو کہ پولیس افسران کی شہادت میں ملوث ہے، اور یہ تمام چیزیں بیچ میں صلح کرانے کی کوششیں کی گئیں، لیکن صلح ہو نہ سکی اس وجہ سے کہ حفیظ بگٹی بھی میدان میں آ گئے، تمام چیزیں پیچھے ہو گئیں۔ اس کے بعد سندھ حکومت بھی حرکت میں آ گئی۔ ضیاء الانجار نے چیف سیکرٹری، ہوم سیکرٹری اور آئی جی سندھ غلام نبی میمن کو بلا لیا، مشاورت کی، تمام چیزیں مشاورت کے بعد آخر فیصلہ یہ کیا کہ دونوں کو ہٹا دیا جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں لگایا کس کو جائے۔ مختلف نام چل رہے ہیں۔ فیض اللہ کوریجو جو ڈی آئی جی ٹریننگ ہے، وہ اس وقت مضبوط امیدوار سمجھے جا رہے ہیں ڈی آئی جی سکھر کے، لیکن نام ڈی آئی جی اسپیشل برانچ فدا مستوئی کا بھی چل رہا ہے۔ خیرپور کے ایس ایس پی سمیع اللہ سومرو جن کے پاس عارضی چارج ہے اس وقت گھوٹکی کا، وہ بھی مضبوط امیدوار سمجھے جا رہے ہیں، لیکن خالق پیرزادہ ان کا نام بھی چل رہا ہے کہ وہ انہیں ایس ایس پی گھوٹکی تعینات کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ وزیر داخلہ ضیاء الانجار کے قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا تو یہ ہے کہ قرعہ کس کے نام پہ کھلتا ہے اور اس کے بعد امن و امان کی صورتحال کیا رہتی ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت آئی جی سندھ غلام نبی میمن کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سندھ حکومت اس وقت سندھ میں امن و امان سے متعلق مطمئن نظر نہیں آتی۔ کروڑوں روپے کچے کے آپریشن پر خرچ کیے جا رہے ہیں، لیکن نتیجہ صفر کا صفر ہی ہے۔ وہ دو چار ڈاکو مارے جاتے ہیں، لیکن نتیجہ اب تو کچے کے ڈاکو ہائی وے تک بھی نکل آئے ہیں جو کہ لوٹ مار کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت شرمندگی کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ میرپور خاص والا جو واقعہ ہوا، اس میں دنیا بھر میں پاکستان کی بدنامی ہوئی۔ اس کا اثر زائل کرنے کے لیے ابتدائی طور پر تو ڈی آئی جی میرپور خاص اور ایس ایس پی میرپور خاص جاوید جسکانی اور اسد چودھری کو سیٹوں سے ہٹا دیا گیا، کئی افسران کو گرفتار بھی کیا گیا، اہلکار بھی گرفتار ہوئے، لیکن عالمی دباؤ جو ہے وہ برقرار ہے اب بھی۔ اس کے بعد جوڈیشل انکوائری کا بھی لکھا گیا، اب تک جوڈیشل کمیٹی بنی نہیں ہے، لیکن انکوائری کا لکھا گیا، اور امکان یہی ہے کہ اس دباؤ کو، اس اثر کو زائل کرنے کے لیے کچھ افسران کو جبری ریٹائر بھی کیا جائے گا، یہ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں ہمیں۔
اس کے بعد آئی جی سندھ کے لیے ایک اور مشکل سامنے آئی. پریس کلب پر سول سوسائٹی، ادیب اور دانشوروں نے ایک ریلی نکالی، احتجاجی ریلی. اس پر لاٹھی چارج اور شیلنگ کی گئی، گھسیٹا کیا روڈوں، ریپیٹ، سڑکوں پر خواتین کو گھسیٹا گیا. پوری دنیا نے دیکھا پاکستان ایک مذاق بن کر رہ گیا. کراچی کے اندر اس طریقے کے واقعات ہو رہے ہیں. اس پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بھی معافی مانگی، پیپلز پارٹی کی ترجمان شازیہ مری نے بھی معافی مانگی. لیکن جو مذاق بننا تھا وہ بن چکا، اور اس پر بھی انکوائری کمیٹی بنی. فدا مستوئی اس انکوائری کمیٹی کے چیئرمین ہیں، اور جو ہیں وہ انکوائری کر رہے ہیں. کئی بیانات بھی ہو چکے، اور اب ذرائع ہمارے یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کا نزلہ بھی ڈی آئی جی اور ایس ایس پی پر گرے گا، کیونکہ اس کی رپورٹ بھی آنے والی ہے. اس کے بعد آئی جی سندھ کے لیے ایک اور مشکل یہ ہوئی کہ یہ ایس ایس پی گھوٹکی اور ڈی آئی جی سکھر کا معاملہ چل پڑا، جس میں حفیظ بگٹی پھٹ پڑے کہ کس طریقے سے ڈاکوؤں کو پالا جا رہا ہے، کس طریقے سے ایس ایچ او شکور لاکھو جو ہے وہ ڈاکوؤں کے رابطے میں ہے، اور کس طریقے سے کچے کے ڈاکوؤں کو جو قومی دھارے میں آنا چاہتے ہیں انہیں لایا نہیں جا رہا. اب یہ بھی ایک نئی مشکل تھی. اب اس پر بھی ایک انکوائری، انہوں نے خود کہا تھا ہائی پاور بورڈ بنایا جائے، اس پر ایک انکوائری بنائی گئی ہے جس میں ایڈیشنل آئی جی عمران یعقوب منہاس، ڈی آئی جی فائنینس تنویر اوڈو اور ڈی آئی جی عامر فاروقی اس کمیٹی کو دیکھیں گے. اس کمیٹی کے سربراہ عمران یعقوب منہاس ہے اور باقی اس کمیٹی کے ممبران ہیں. اب دیکھتے ہیں، انکوائری شروع ہوئی ہے، کیا ہوتا ہے. لیکن آئی جی سندھ کے لیے یہ صورتحال گھمبیر سے گھمبیر ہوتی جا رہی ہے، مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لازمی ہے صوبے کے سربراہ ہیں اور ان کا عہدہ بھی خطرے میں نظر آ رہا ہے. کئی ناموں پہ مشاورت شروع ہو گئی ہے. رفعت مختار راجہ جو سابق آئی جی نگراں گورنمنٹ میں تھے، ان کے نام پہ بھی مشاورت شروع ہوئی ہے. ان کو آئی جی لگانے کی تیاری کی جا رہی ہے جو کہ سندھ سے جس کا تعلق نہ ہو. لیکن کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ یہاں صبح نئے فیصلے ہوتے ہیں، رات کو مینیج کر لیا جاتا ہے، پھر رات کو نئے فیصلے ہوتے ہیں، صبح مینیج کر لیا جاتا ہے. لیکن جو ہمارے ذرائع کا کہنا ہے، ہم آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے بازگشت سنائی دے رہی ہے کہ آئی جی سندھ جو ہے وہ جانے والے ہیں. تو یہ تو بعد میں ہی فیصلہ ہوگا، ان کے جانے کا فیصلہ تو سندھ حکومت یا وفاقی حکومت کرے گی. لیکن وفاقی وزیر داخلہ بھی جو ہیں وہ سرگرم ہو چکے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ سندھ حکومت بھی اب مطمئن نظر نہیں آتی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آئی جی سندھ کا عہدہ خطرے میں ہے، کیا وہ اپنا عہدہ بچا پائیں گے یا کوئی اور آئی جی آئے گا. اس بارے میں مزید اہم انکشافات ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. ہمارے چینل C110 کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجئے. اللہ نگہبان. C110 نیوز، خبر کی اصل خبر.